جیسا کو بندہ تھوڑی جی معمولی بھی گال کر دے بن یا معمولی جی سارے نہ تلخ کلامی ہو بنجے اسی ساری زندگی بلامنا چھوڑ دیں ساری زندگی وہ بندہ کوشش بھی کرے وہ سلام بھی دے رہے وہ معذرت بھی کرے وہ غلطی قبول بھی کرے بات بھی اسی اس کی غلطی منے نے نہ وہ آ گیا تو کو معذرت کرنے واسطے وہ آ گیا تو کو اپنی غلطیاں قبول کرنے واسطے اس معمولی جو تھوڑے نال کیتی تلخ کلامی کیتی ہے اور ساری زندگی اس نال ناراضگی ایک مسلمان آ شیوا نہیں دینا دیکھو نا عبداللہ بن ابی جس وہ گھر آئے تو کی لائیے تومت اور تومت بھی تھوڑی نہیں لائی بدکاری بھی تومت لائی یہ حضور بات بھی کیوں پڑھا رہے یہ اعلی اخلاق کہہ دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن کہ اسی انہوں نے امتی نا پگ بیونا اس بندے واسطے جس شہید کرنے کی کوشش کی تھی اس تو بڑے کے اخلاق ہونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دے وچ بھی اور مخلوق ہونے چ بھی عام مخلوق نہیں فرمایا فاق النبیین نبیوں نے اتنے بھی سر بلندن عام امتی یا عام لوگ تو ایک طرف رہے فرمایا فاق النبیین نبیوں تو مقام بلندی فی خلقن و فی خلقن اخلاق اچ بھی اور اپنی تخلیق اچ آپ سونے بھی کمال دین آپ کے اخلاق بھی بہت خوبصورت ہے اور ابھی فرمانے ولم یدانوہ فی علم ولا کرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نیڑے کوئی نہیں جا سکنا چاہے علم ہوئے تے چاہے سخاوت ہوئے یعنی آپ ہر خوبی اپنے کمال تے موجود ہیں اپنے کمال تے موجود ہیں اور حضرت جنید بغدادی نہ تو سنے اسی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ دے ولی اے فرمانن سنیا خلقہ عظیما حضور دے اخلاق نو اس واسطے عظیم آکھا گیا لأنہ لم تکن لہو ہمت سوا اللہ اس واسطے کہ اللہ تو سوا حضور دی تو کوئی خواہش ہی باقی نہیں اللہ تو سوا حضور دی کوئی خواہش باقی نہیں اسی اس دنیا مختلف چیزیں نال محبت کرنے کوئی مال نال محبت کرنا کوئی اولاد نال محبت کرنا کوئی والدین نال محبت کرنا ٹھیک ہے یہ محبت برحق ہے لیکن سب تو زیادہ جیڑی محبت ہے جیڑی انسان نعمت ملنی ہے وہ رب دی محبت جس بندے دے دل کے اندر آ گئی وہ بندہ اس دنیا پہ بھی کامیاب ہونا آخرت بھی کامیاب ہو گنا حضرت جنید بغدادی اسی واسطے سے فرمانے اس آیت دے تحت کہ حضور دے اخلاق اس واسطے عظیم اور بڑا آکھا گیا اس واسطے کہ اللہ تو سوا آپ دی کوئی خواہش ہی باقی نہیں کوئی خواہش ہی باقی نہیں اور حضرت حسان بن ثابت یہ حضور دے صحابی اور شاعر رسولن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دے شاعرن اے فرمانن لہو ہمم لا منتہا لکبارہا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا اتنی ہمتان کہ جنہ دی کوئی حد نہیں لا منتہا کوئی انتہا نہیں ہے وہمت ہو صغرا اجل من الدہر فرمایا حضور دیا جڑیاں بڑیاں ہمتان او تو براول براون جڑی حضور دی سب تو چھوٹی ہمت ہے نا وہ بھی زمانے تو بڑی زمانے تو بڑی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق کس قدر ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر مارنے والا دعائیں دیتی ہیں پتھر مارنے والا دعائیں دیتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضور نے کیا سکھایا اللہ اور جساں وقت اللہ سکھائے اور اس کی تربیت کرے وقت اس کی اخلاق وچ کوئی شک نہیں ہونا میں پڑھا بخاری شریف دی حدیث بڑی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس نے مکے تو مدینہ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے تو اتنے پہلے مدینے والے سب پتا مدینے دے اندر یہودیاں دے 3 قبیلے آباد ہے 3 قبیلے بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظہ اور یہودی بڑی شاطر قوم ہے بڑی چالاک قوم ہے یہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کے نا
ایک یہودیاں دے وچ سردار ہے عبداللہ بن ابئی بن سلول، اساں اس دی تاج پوشی دی تیاری کر رہے با اساں اسی 3 قبیلہ دا کے بڑا دینے سردار جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے گئے تو اس دی سرکاری کدھر گئی، ختم ہو گئی۔ اے اندروں جلنا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بغض رکھنا یا دشمنی رکھنا یا، ظاہراً زبان تو اس کلمہ پڑھ لیا، زبان تو، لیکن دلوں کی ایسی منافق ایسی کافر ایسی، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے چ باہر گئے ہوئے تو اس مدینے دے وچ آکھا کہ جدو اسی او مدینے اوسن نا اس اپنے آپ آکھا کہ اسی عزت والے ہیں اور معاذ اللہ حضور ہاں فرمایا وہ ذلت والے، فرمایا عزت والے ذلت والے مدینے چ کٹ دے سن، مدینے چ کٹ دے سن۔ انہاں دا جڑا بیٹا ہے نا عبداللہ بن ابئی دا، وہ سچا اور پکا مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے میرا باپ منافق ہے، میرا باپ اسے گل سن لئی۔ جب حضور مدینے تشریف لے آئے نا، مدینے آپ داخل ہونے لگے نا، تو انہاں دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے کی کیتا، اپنے باپ دے گردن تے تلوار رکھ دیتی، میں ہن آکھ کہ میں ذلت والا حضور عزت والے، میں ذلت والا حضور عزت والے، ورنہ میں سر تن تو جدا کر دے سا۔ حضور دے عاشق بھی تو پھر حضور دے عاشق اے نہیں دیکھے میرا باپ ہے، کس نے ترجیح دیتی؟ حضور دی محبت نو، حضور دے عشق نو۔ عبداللہ بن ابئی او بندہ جس معاذ اللہ حضور دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تے بدکاری دی تہمت لائی، حضرت عائشہ تے بدکاری دی تہمت لائی، اور حضرت عائشہ اومن جنا اس تہمت تو پاک کرنے واسطے سورہ نور دیا 18 آیات اتریاں کہ اے اس تہمت تو کیمن بریئن پاکن۔ اے عبداللہ بن ابئی اے او بندہ جس حضور دی زوجہ محترمہ تے کے لائی تہمت لائی، اور جس کی وجہ تو حضور بڑے پریشان ہوئے۔ تیسرا کام اس کی کیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں غزوہ احد دی طرف جنگ لڑنے واسطے کافران دے نال، اے اپنے 300 ساتھی لے کے راستے بچوں واپس ہو گیا، راستے بچوں واپس ہو گیا۔ جس اس قدر تکلیفیں دیتی ہوں جس لئے مرا نا، تو انہوں دا بیٹا تو میں پہلے دسا انہوں دا بیٹا سچا مسلمان ہے سی، وہ حضور دے کول آئے اور آ کے آخر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ فوت ہو گیا، اسے نماز جنازہ پڑھاؤ، اسے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضور دے اخلاق دیکھنا، جنہ گھر آئے تے تہمت لائی، جڑے این حالت جنگ دے اندر 300 بندے لے کے پیچھے چلے گئے، جب حضور نے نماز جنازہ پڑھان واسطے کھڑے ہوئے نا، تو انہوں نے بیٹے آکھا تو تسی اپنی کمیز بھی دیو جڑا میرے باپ آسی پہنائیے، باپ ہم پہنائی، بات بھی بیٹے جے۔ تو حضور جنازہ پڑھان واسطے کھڑے ہوئے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی صحابی ہیں، یہ حدیث میں نہ تو ہی مروی، حضرت عمر فرمانے میں حضور دے کول چلا گیا، میں کہا حضور تسی تو جنازہ پڑھا رہے ہو، اس غلام موقع تے کی کیتا، اس غلام موقع تے کی کیتا، آج تسی جنازہ پڑھا رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں میں دا جنازہ پڑھا رہا اور ماں پتا کہ میری کمیز اور میرا جنازہ پڑھانا اس تو رب دا عذاب دور نہیں کر سکتا، رب دا عذاب دور نہیں کر سکتا، لیکن ماں امید ہے کہ میں جنازہ پڑھا سا نا تو اس دی قوم دے لوگ اسلام قبول کر گئی سن، قوم دے لوگ سوچے سن تو صحیح نا اس کی کیتا تے حضور واتا کو جواب کی کیتا، حضور جنازہ پڑھا دیتی، جس ویلے نماز جنازہ پڑھائی نا اس دی قوم دے 1000 بندے نے اسلام قبول کر لیا۔ کس وجہ تو اسلام قبول کیتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بلند اخلاق آمے کی۔ آج ایسا کوئی بندہ تھوڑی جی معمولی جی گال کر دے نا یا معمولی جی سارے نہ تلخ کلامی ہو بنجے، اسی ساری زندگی بلاونا چھوڑ دینے، ساری زندگی وہ بندہ کوشش بھی کرے، وہ سلام بھی دے رہے، وہ معذرت بھی کرے، وہ غلطی قبول بھی کرے، بات بھی اسی اس کی غلطی منے نے
نہ وہ آ گیا تہاڈے کول معذرت کرنے واسطے، وہ آ گیا تہاڈے کول اپنی غلطیاں قبول کرنے واسطے، اس معمولی جو تہاڈے نال کیتی تلخ کلامی کیتی ہے اور ساری زندگی اس نال ناراضگی، ایک مسلمان آ شیوا نہیں دینا۔ دیکھو نا عبداللہ بن ابی جس حضور گھر آئے تو کی لائیے تہمت، اور تہمت بھی تھوڑی نہیں لائی، بدکاری بھی تہمت لائی۔ یہ حضور بات بھی کیوں پڑھا رہے؟ جنازہ پڑھا رہے۔ یہ اعلی اخلاق کہیں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن تے اسی انہاں دے امتی نا، اگر اسی انہاں دے امتی ہاں تے اسی کی کرنا چاہیے؟ آسانی انہاں دے پیچھے چلنا چاہیے۔ اسی تو چھوٹی چھوٹی گلاں تو فلاں موقع تے اسما ووٹ نہیں دیتا جی، فلاں موقع تے جی ایسا غمی خوشی ایسی ساڈے کول نہیں آیا، تے جی بعد وچ آ گیا تو مسلمان ہے، حضور دی امت ہے، اس واسطے کسی نال کوئی تھوڑی جی گل ہو ونجے، کوئی تلخ کلامی ہو ونجے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پتھر مارنے والا بھی کی دیتیاں، دعائیں دیتیاں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہو گیا نا، صفوان بن امیہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلے دشمن ہے، اور اے صفوان بن امیہ او بندہ جس حضرت عمیر بن وہب زہر دے وچ بجھی تلوار دے کے معاذ اللہ حضور دی طرف بھیجا مدینے کہ جا کے حضور نو شہید کر دے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کرنے دی سازش کرنے والا کون ہے؟ صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ جب مکہ فتح ہو گیا نا تو اسا اپنی جان خطرے چ نظر آئی، جان خطرے چ، مکے چو نس گیا۔ جب مکے چو گئے نا، مکے چو نس کے چلے گئے، جدہ پہنچ گئے، تے پیچھے حضرت عمیر بن وہب انہاں دا دوست ہے لیکن مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمیر بن وہب حضور کو گئے، حضور صفوان میرا دوست ہے، میرا سنگی بھی شالا چنگی ہومن، شالا تارنے والے ہومن، میرا دوست ہے، تے او تہاڈے ڈر تو جدہ پہنچ چکا اور خودکشی کا ارادہ کر لیا، وہ تو دس کے گیا کہ میں جدے دے جہاز وچ پانا سمندر دے وچ، اور میں اپنے آپ سمندر دے وچ کی کر لینا؟ گرا لینا۔ البدایہ و نہایہ دے وچ یہ واقعہ موجود ہے، امام ابن کثیر نے نقل کیتا۔ کہ تسی ان کرو، تسی اسا امان دیو، با او مکے دوبارہ واپس آ ونجے تسی اسا کچھ نہ آکسو، تسی اسا کی دیو؟ امان دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، میری طرف انہوں نے کی دے امان ہے۔ ہوں اگلی گل سنائے، حضرت عمیر فرمانے ٹھیک ہے حضور تسا امان تو دیتی لیکن میں کوئی نشانی بھی دیو نا جیڑی میں جا کے نہ وکھائی تو نہ پتہ لگ بنجے کہ حضور نے امان دے دیتی۔ ہوں یہ گل ذہن وچ رکھے کہ اے او بندہ صفوان بن امیہ جس حضور شہید کرنے کی کیتیاں سازشاں کیتیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہوا اچھا تو امان واسطے نشانی چاہیے دی، حضور نے اپنا امامہ شریف اتار لیا۔ امامہ شریف پگ بیونا اس بندے واسطے جس شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اس تو بڑے کے اخلاق ہونے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ اپنی پگ اتاری اور میں لے جاؤ نشانی کے طور پہ۔ اج اسی آخنے ساڈے کو حضور کا ایک بار بھی ہو گیا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے حضور، تو میں کہوں گا کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پگ دے دیتی، حضرت عمیر بن وہب گئے نا جلے اتھے جدے ویکھا جہاز تیار کھڑا، صفوان بن امیہ سوار ہون دے وچ بس ہن تھوڑی جی دیر رہ گئی۔ عمیر بن وہب پہنچ گئے، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ اپنے دل وچ اللہ یاد کرو، واپس آ جاؤ، حضور تانوں امان دے دیتی۔ آقا جی کوئی نشانی؟ فرمایا اے پگ حضور اپنی دیتی، میں تانوں امان ہے، تسی حالت امن وچ ہو۔ اور حضرت عمیر بن وہب جڑی اتھی گل کیتی وہ بڑی پیاری، فرمایا حضور سب تو زیادہ افضلن، سب تو زیادہ حلیمن، سب تو زیادہ کریمن، انہاں تو بڑا سخی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا سخی کوئی نہیں۔ حضرت صفوان سمندر جان دا فیصلہ ترک کر دیتا، واپس آ گئے مکے دے اندر اور آ کے آخر حضور تساں امان دیتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں میں تانوں امان دے دیتی۔ امان
انہوں نے کہا حضور میں اسلام تو نہیں قبول کرنا، ماں 2 مہینے دی مہلت چاہیے. حضور فرمایا 2 نہیں 4 مہینے دی مہلت لے لو. 2 نہیں، خوب سوچو، غور و فکر کرو، میں مجبور نہ کرے نا. کس قدر حضور دا اعلی اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلی اخلاق. ایک دفعہ حضرت عائشہ فرمانیاں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول موجود ہاں، آپ اپنے حجرے تشریف فرماون، اور باہر نہ ایک قبیلے دا سردار آ گیا، حضور نہ ملاقات کرنا چاہ رہے سی. حضرت عائشہ فرمانیاں حضور ماں دسیا باہر جڑا بندہ آیا نا وہ اپنے قبیلے دا برا بندہ، اپنے قبیلے دا برا بندہ ہے، سردار قبیلے دا، لیکن وہ اخلاق اچھی نہیں، انتہائی برا بندہ. حضرت عائشہ فرمانیاں حضور اساں اجازت دے دی، وہ حضور دے کول آ گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا نا تو حضور اس نال بڑی پیاری گفتگو فرمائی، بڑے ادب دے نال، بڑے اچھے لہجے دے نال اس نال کی کیتی، گفتگو کیتی. جدو چلا گیا تو حضرت عائشہ فرمانیاں میں بڑی حیران ہوئی کہ حضور پہلے فرما رہے ہیں وہ اپنے قبیلے دا برا بندہ، بھڑا بندہ، تے حضور کچھ نہ کلام کیویں کر رہے ہیں، بڑی میٹھے لہجے دے نال، بڑے پیارے لہجے دے نال. میں سوال کر دیتا بھائی حضور تسی تے اے فرما رہے ہو اپنے قبیلے میں چنگا جانا نہیں، کلام تو سکے نہیں کیتا. حضور فرمایا عائشہ سب تو برا بندہ ہووے کہ جس دی بد کلامی دی وجہ تو لوگ اس نال ملنا چھوڑ دے، لوگ اس نال گفتگو کرنا کی کر دے نا چھوڑ دے. وہ سب تو برا بندہ، میں وہ بندہ نہ بننا چاہنا. میرے کو چنگا آوے یا برا آوے، میرا اخلاق ہمیشہ اللہ آلہ. اس واسطے اساں بھی سوچنا چاہیے اسی اتنے اپنے اخلاق برا نہ کریے کہ لوگ بولنا ہی چھوڑ دیں، لوگ گفتگو کرنا ہی پسند نہ کرن، لوگ ملنا ہی پسند نہ کرن کہ یار اس نال گفتگو کی دی تو گال کٹ سی، یہ تو ساری عزت دا پاس نہ کرے سی. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب تو برا بندہ یہ ہوگے کہ جس نے بری گفتگو کی وجہ تو لوگ اس نال گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیں. آپ دا اعلیٰ اخلاق تا اے رے. امام واقعی نے کتاب المغازی کے اندر ایک واقعہ نقل کیتا. حبار بن اسود یہ بندہ جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی حضرت زینب جلے انہوں نے ہجرت فرمائی نا مکے تو مدینے دی طرف، انہاں دی حضور دی صاحبزادی بیٹیاں نال کس قدر پیار ہونا، اور بیٹی بھی ہوئے شادی شدہ اور اپنے گھر چ ہوئے تو پھر والد دا پیار کس قدر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹیاں نال بے انتہا پیار کیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے چ جلے بہنے ہیں نا کسی غزوے تے سب تو آخر تے جساں مل کے بہنے نا اپنی بیٹی فاطمہ مل کے بہنے، اور جس ویلے واپس آنے مدینے چ سب تو پہلے جنہوں نے گھر بہنے اپنی بیٹی دے گھر بہنے، اپنی بیٹی اتنا دھیاں نہ پیار کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضور دی بیٹی حضرت زینب جدو ہجرت کر رہی ہیں مکے چ مدینہ دی طرف، اس دیتے سوار ہوئی نا یہ حبار بن اسود یہ آیا، اس حضور دی بیٹیاں پشت دے وچ نیزہ مارا، پشت دے وچ نیزہ مارا، اور آپ حالت حمل ہی چاہیے، حالت حمل ہی چاہیے. آپ اٹھ تو تھلے گریاں، حمل ساکت ہو گیا، حمل ختم ہو گیا. اس قدر اس ظلم کیتا. حبار بن اسود حضور دے کول آیا، حضور معاف فرما دیتا، حضور معاف فرما دیتا، اور اس اسلام قبول کر لیا. جس نے اسلام قبول کر کے حضور دے کول بیٹھا نا، حضور دی کنیز ہوئی ہے ام سلمہ، او حضور دے کول آ گیا. اور تم عادت ہونی پچھلیاں گلاں یاد کرامنیاں. ام سلمہ آئیاں نا آ کے آکھن لگیاں اے حبار بن اسود اللہ تیری اکھاں ٹھنڈا نہ کرے، تو فلانے موقع تے ہنج کیتا ہے، تو فلاں موقع تے ہنج کیتا ہے. ہن حضور دا اخلاق دکھے. حضور فرمایا اے ام سلمہ خاموش ہو جاؤ، اسلام پچھلے سارے گناہ مٹا دینا. حضور تو وہ بن جنہ جان دے دشمن نے کی کر دیتا، معاف کر دیتا. جنہ اولاد نہ ظلم کیتا انہوں نے کی کر دیتا، معاف کر دیتا.
خالی معاف نہیں کیتا انہاں کلمہ پڑھایا جہنم دی اگ چ کڈیا جہنم دے وچ داخل فرما دیتا جڑے اگ تو بچا رہے ہیں اپنی جان دے دشمناں نو اپنے اولاد دے دشمناں نو ساڈا اخلاق کیا ہونا چاہیے سانوں بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق نہ ایک دوسرے نال کیا آئیے پیش آئیے کہ اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہے نا کسی نہ تلخ کلامی ہو گئی کسی نال کو غلط فہمی کی وجہ تو ناراضگی ہو گئی تو ناراضگی ایسی بہت پکیاں نہ رکھیے بات ختم کریے معاف کرنے دی عادت سیکھیے معاف کرنے دی عادت سیکھیے اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی وہ بندہ ہے ابو جہل دا بیٹا ہے ابو جہل تو پتہ ہے کون ہے حضور دا سخت ترین دشمن ہے سی اور جب مکہ فتح ہوا نا اکرمہ بن ابی جہل بھی مکے سے چلا گیا یمن چلا گیا اور اکرمہ دی بیوی ام حکیم وہ مسلمان ہے حضور نے فرمایا حضور میرے خامن نو تسی امان دے دیو میرے خامن نو حالانکہ اس بڑا پیسہ خرچ کیتا اسلام دے خلاف جلد جنگاں ہوئی نا اکرمہ بڑا پیسہ خرچ کیتا اسلام دے خلاف تو حضور نے بیویاں فرمایا اے ام حکیم اکرمہ میں امان دے دیتی اکرمہ امان انہوں نے بیوی گئی جا کے یمن چو اپنے خامن واپس آندا حضور دے سامنے حضور کو لینا پوچھا حضور تو سما امان دے دیتی حضور فرمایا ہاں میں تو انہوں کہہ دیتی تھی امان دے دیتی جب انہوں نے یہ سنیا نا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور قسم اٹھا کے آخیا کہ اللہ کی قسم اگر حضور ماں اللہ زندگی دیتی جتنا مال میں اسلام کی مخالفت خرچ کیتا اس تو ڈبل مال میں اسلام کی تبلیغ خرچ کرے سا یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ تسی اخلاق اعلی اخلاق دے عظیم مرتبے دے فائز ہو اعلی جڑا ہونا نا اعلی اس واسطے ہونا عربی زبان ہے جے بندہ کسی چیز تے سوار ہو بنے نا مت ہونا اعلی کہ تسی اعلی اخلاق دے مالک نہ ہو تسی اخلاق دے تے سوار ہو جو کچھ تسی کرے سو تہاڈا اخلاق بن ویسی حضرت عائشہ کو پوچھا گیا حضور دے اخلاق کیسے حضرت عائشہ نے کہا قرآن پڑھ لو کانا خلقہ القرآن آپ دے اخلاق تا قرآن دا عکس ہے آپ جو چیزاں قرآن دے اندر موجود ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عملی زندگی نظر ہونی اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اسامی اپنے نبی دے اخلاق عطا فرمائے انہاں دے وچوں حصہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے